الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں. اگر دنیا کی ساری درخت کلمے بن جائیں اور لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں تو کلمے ختم ہو سکتی ہیں، دنیا کی سیاہی ختم، اللہ رب العزت کی تعریف بڑائی ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت ہے قدردانی. اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے. قدردان کہتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر محبت کی وجہ سے اتنا مہربان ہونا کہ اس کے عمل کو رد نہ کرنا اور اس پر اس کی امید سے بڑھ کر اس کو اجر عطا فرمانا. اب قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا. انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا. اگر ایک تنگی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اس پر اگر آدمی صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تکلیف ایک آتی ہے لیکن اللہ کی رحمت قدردانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں پھر 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے جو اعمال ہیں ان کی بھی بڑی قدر ہے. چھوٹا سا کوئی بھی آدمی عمل کر لے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے قبول فرما لیتے. ورنہ دنیا کے بادشاہوں کا یہ اصول ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے، وہ اپنی شان میں اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی میری بادشاہت ہے اور اتنا آب و جلال ہے، اتنا چھوٹا سا تحفہ لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے. کوئی چھوٹا عمل کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے اور کسی کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کوئی چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی جو کرے گا چاہے نیکی کا ہے وہ اس کے نام اعمال میں محفوظ ہوگا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. کسی کے عمل کو ضائع نہیں کیا جاتا اللہ کے ہاں، چاہے وہ مرد کرے یا عورت، کسی کے عمل کو اللہ پاک ضائع نہیں فرماتا.
ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے، کوئی چھوٹا عمل کرے اللہ تعالیٰ تب بھی اس عمل کو قبول فرماتے ہیں، اور کسی کے عمل کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ سچے رب کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدردان ذات ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار عالم، ایوب علیہ السلام تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کو آپ نے مال و دولت دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائی ہے، تو کیوں وہ آپ کی عبادت میں نہیں لگے رہے؟ تو شیطان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے مال و دولت ہر چیز ان کو دی ہے، اس لیے وہ آپ کی عبادت میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کہ جتنے باغات تھے سب کے سب جو ہے آہستہ آہستہ باغات کے نیچے سے نہریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، سارے باغات ان کے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، باغات چلے گئے، گھر والے بھی ان سے چلے گئے، اولاد کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی ان سے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں امتحان آتا ہے، کبھی مال چلا بھی جاتا ہے، کبھی آ بھی جاتا ہے، لے کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دے کر کے بھی آزماتے ہیں۔ اور بہت عرصہ ایوب علیہ السلام جو ہے بیمار رہے، اتنی بیماری کہ جسم کام کرنا چھوڑ گیا، لیکن یہ دعا کرتے تھے ایوب علیہ السلام کہ یا اللہ زبان میری ختم نہ فرمانا تاکہ میں تیرا نام لے سکوں۔ ایک دفعہ زبان ہل نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، کسی نے کان لگا کر سنا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرے سے راضی ہوں، جس حال میں تو رکھے، بیماری میں، خوشی میں، غمی میں، ہر حال میں یا اللہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، مخلوق ہے، مخلوق کو اپنے مالک سے ہر وقت راضی رہنا چاہیے۔ انسان کی اپنی مرضی کے تو فیصلے نہ ہونے ہیں، نہ مانگنے چاہیے، جو اللہ کی مرضی وہ بندے کی مرضی ہونی چاہیے۔ اپنی خواہشات کو آدمی سائڈ میں رکھے، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہی اسی پر راضی رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزما لیا، اب اس کے بدلے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے پھر 2 انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام تو یہ عطا فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایوب ہمارے کتنے اچھے بندے ہیں، اور بیماری میں ہم نے انہیں مبتلا کیا، وجدناہ صابرا، لیکن ہم نے انہیں صبر کرنے والا، شکر کرنے والا پایا۔ پہلا انعام تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمایا کہ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ایوب علیہ السلام کا جب تک تذکرہ نہیں پڑھے گا تو آگے چل نہیں سکے گا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے صبر پر یہ عطا فرمایا کہ گھر والے بھی انہیں عطا فرما دیے، مال و دولت بھی دوبارہ، صحت بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایوب علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور دوسرا انعام کیا دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا۔ ہم نے انہیں گھر والے بھی دے دیے، دوبارہ صحت بھی دے دی، ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ اور آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے
اولو الالباب، یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب عقل ہے، عقل رکھتے ہیں، جن پر مصیبت آ جاتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، اگر وہ صبر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ انہیں بہترین عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرعون کی گھر والی، قرآن مجید میں اس کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بڑی قدردان ذات ہے۔ جب آدمی صبر شکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی قدردانی فرماتے ہیں۔ فرعون کے گھر میں مشاد نام کی ایک لڑکی تھی جو اس کے گھر والوں اور بچے اور بیوی کی جو ہے خدمت کیا کرتی تھی، ان کی بچوں کی کنگھی کرنا، کپڑے دھونا، سارے کام کرتی تھی۔ اب یہ لڑکی کام کاج کرنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا۔ ایک دفعہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، کنگھی نیچے گری تو جیسے اٹھانے لگی اس نے اللہ پاک کا نام لیا، بسم اللہ۔ بیٹی کہنے لگی یہ کہ آپ موسیٰ کے رب کو مانتی ہو، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو؟ مشاد لڑکی کہنے لگی کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی اچھا صبر کرو، میں تمہارا بندوبست کرواتی ہوں اپنے ابا سے، تم میرے ابا کو رب نہیں مانتی ہو، تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو۔ اب یہ ایمان ایسی چیز ہے اور عشق خداوندی ایسی چیز ہے کہ اسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ بیٹی نے فرعون کو بتایا، فرعون بڑا غصے میں آیا، کہنے لگا اچھا میرے گھر میں رہ کر تو پھر موسیٰ کے رب پر ایمان لاتی ہے۔ اس نے دربار لگایا، دربار سجایا۔ آج دیکھیں ایمان کی ہمیں قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان حضرات نے ایمان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ دربار لگا کر فرعون نے کہا کہ اس کے ہاتھوں میں کیلیں لگا دو، اس کے ہاتھوں میں یوں دیوار کے ساتھ لٹا کر کیلیں لگائی، پاؤں میں کیلیں، ہاتھ میں کیلیں، جسم تاکہ ہل بھی نہ سکے، حرکت نہ کر سکے۔ اب جب کیلیں لگ گئی، فرعون کہنے لگا کہ ہاں بتاؤ کہ اب جو تم نے ایمان لایا ہے اگر اپنے ایمان سے رجوع کر لیتی ہو تو یہ سزا تمہاری ختم ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھا! کہنے لگی فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، او فرعون جو کچھ تو کر سکتا ہے کر گزر، جب میں ایمان لا چکی ہوں اب اس سے بدل نہیں سکتی۔ 14ویں صدی کی نہیں تھی کہ وہ بدل جاتی، پکی ایمان والی عورت تھی۔ فرعون نے پھر اس کی بیٹی کو بلایا جو دودھ پیتی بچی تھی، لا کر اس کے سینے پر لٹا دیا اور کہنے لگا اگر تو اپنے ایمان سے نہیں پھرے گی تو تیری بیٹی کو بھی تیرے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے بیٹی کو سینے پر لٹایا تو بچی نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کہتا ہاں بتا تیرا کوئی ارادہ بدلا ایمان چھوڑنے کا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی ذرہ برابر بھی نہیں۔ اسی کے سامنے فوراً فرعون بدبخت نے اس بچی کو بھی گردن سے سر جدا کر دیے، قتل کر دیے۔ اب بتاؤ نوجوان بھی بیٹھے ہو، بوڑھے بھی، جوان بھی، اولاد والے بھی۔ اولاد کی وجہ سے انسان بہت سارے کام حرام بھی کرتا ہے، اللہ کو ناراض بھی کرتا ہے۔ اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی جس کے سامنے چھوٹی معصوم بچی کو بھی شہید کر دیا۔
لیکن بدلی نہیں ہو۔ فرعون نے پھر اس زمانے میں کسی کو سزا دینے کے لیے بچھو اور سانپ وغیرہ بلائے جاتے تھے، لائے جاتے تھے، ان کے ذریعے اس پر چھوڑ دیے جاتے تھے، وہ کاٹتے تھے زہریلے سانپ اور بچھو، لیکن وہ عورت بدلی نہیں، بالآخر وہ عورت شہید ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرعون گھر میں گیا۔ فرعون کی گھر والی تھی حضرت آسیہ۔ اس نے اپنے محل میں ہزاروں نوکر چاکر رکھے تھے اپنی گھر والی کے لیے، جو اس کی ہر وقت خدمت کیا کرتے تھے۔ جب انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو پھر دنیا کی نوکر چاکر کچھ بھی نہیں نظر آتا، دنیا کی ساری چیزیں پھر اسے ہیچ نظر آتی ہے، کوئی قدر و قیمت اس کی نظر میں نہیں ہوتی جب اللہ کی محبت جسے مل جائے۔ گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا فرعون گھر والی سے کہ ایک عورت مجھے نہیں مانتی تھی، اس نے میرے پر ایمان نہیں لایا تھا، مجھے رب نہیں مانا اس نے، میں نے اسے بڑے مجمع کے اندر بڑے بازار میں نے اسے قتل کروا دی اور بچی کو بھی قتل کروا دی۔ اسے پتہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی فرعون کو کہ گھر والی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایمان لا چکی ہے۔ حضرت آسیہ فرمانے لگی، بدبخت تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک عورت کو تو نے قتل کر دیا اور اس کے سامنے اس کی بچی کو بھی قتل کرا دیا، تجھے اتنا احساس دکھ نہیں ہوا؟ تو بڑا بدبخت ظالم انسان ہے۔ اور فوراً فرعون کہنے لگا، کیا تو بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے؟ حضرت بی بی آسیہ نے فرمایا، ہاں میں بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہوں۔ فرعون بڑا غصے میں آیا، اس نے دوبارہ دربار لگایا، سارے لوگوں کو جمع کیا، بی بی آسیہ کو سب کے سامنے لایا گیا۔ بی بی آسیہ کے ہاتھوں پر بھی میخیں لگوائی، کیلیں لگوا کر اسے بھی زمین پر لٹا دیا، پاؤں میں کیلے، پورے جسم میں کیلے لگا کر سب کے سامنے پھر کہنے لگا، اب بتا تو موسیٰ کے رب کو ایمان لانا چھوڑے گی یا نہیں؟ حضرت آسیہ بھی مضبوط عورت تھی، کہنے لگی کبھی بھی نہیں، جب میں ایمان لا چکی ہوں یہ ایمان میں نے رگ رگ میں ہر جسم کے ہر حصے میں بس چکا ہے، اب نکل نہیں سکتا۔ پھر فرعون نے جب دیکھا کہ ماننے والی نہیں، اس نے دربار کو بالکل محل کے سامنے لگایا تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ اتنا بڑا محل چھوڑ کے جا رہی ہوں اور فرعون جیسا شور بھی مالدار چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ لیکن جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے پھر دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت، دنیا کی نوکر چاکر سارے انسان کے سامنے بے جان ہو جاتے ہیں، بے وزن ہو جاتے ہیں۔ فرعون نے دیکھا اب یہ ماننے والی نہیں ہے، بلیڈ کے ذریعے سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے اس نے جو ہے کھال اتاری۔ ہلکی سے جب کھال اتر جاتی ہے تو انسان کو تھوڑی سی بھی ہوا لگے تو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرعون نے پورے جسم سے کھال بلیڈ کے ذریعے سے اپنے نوکروں سے کہا پوری کھال اتارا، جسم سے پوری کھال اتر گئی، اب ہوا لگ رہی تو تکلیف۔ پھر اوپر سے اس نے جو ہے مرچیں لال والی منگوائی، پورے جسم میں ڈالی گئی۔ اب پوچھا بتا تیرے پروگرام میں کوئی تبدیلی آئی، موسیٰ کے رب کو چھوڑے گی نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، اللہ کی ذات بھی بڑی قدردان ذات ہے، ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھ کر رہو تو اللہ تعالیٰ دو ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں، چل کر بندہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ بندے کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ماں اپنے بھاگے ہوئے بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کا انتظار فرماتے ہیں کہ کب بندہ میرے ساتھ صلح کرے۔ مرچیں ڈلوائی، تکلیف آپ خود اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی انسان کی انگلی سے کھال اتر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پورے جسم سے کھال اتری ہوئی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف میں بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جو
قرآن مجید سورہ تحریم میں ذکر ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ بی بی آسیہ نے ہاتھ اٹھا لیے، اسی حالت میں آخری وقت آ گیا، دنیا سے جانے کا تکلیف برداشت کر رہی ہے اور یہ دعا کر رہی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ یہ دنیا کا محل، دنیا کے سونے، اس دنیا کی چیزیں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، یا اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر عطا فرما۔ اب بی بی آسیہ نے خالی اللہ تعالیٰ سے گھر مانگا، اور اللہ تعالیٰ کی قدردان ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی عطا فرمایا اور گھر والا بھی عطا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج پر جا رہے ہیں۔ ایک وادی سے گزر ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وادی میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوشبو مہک رہی ہے۔ پیارے آقا نے پوچھا جبرائیل یہ کس قسم کی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت بی بی آسیہ اور دوسری حضرت مشاطہ، یہ دونوں عورتیں جو فرعون نے قتل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قبروں کو یہاں بنوایا اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغات بنا دیا، اب اس سے خوشبو مہک رہی ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ذات ہے۔ تو بی بی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے خالی گھر مانگا، اللہ تعالیٰ نے گھر والا بھی عطا فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب دنیا سے جانے لگی، آخری وقت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ جب آپ دنیا سے چلی جاؤ گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے تو جنت میں میری گھر والیوں کو سلام عرض کر لو۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیویاں تو ہم ہیں اور دنیا میں موجود ہیں، سب سے پہلی بیوی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ بی بی آسیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری گھر والی بنایا ہے تو اس کو میرا سلام دینا۔ حالانکہ بی بی آسیہ نے خالی اللہ تعالیٰ سے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، صرف جنت میں گھر مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شعور بھی عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی ذات۔ اور دوسری جو بیوی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی وہ ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنایا ہے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدردان ذات ہے، بندہ ایک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو ہے بڑھ چڑھ کر اسے انعام عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے تھے اور ان کے والدین بت پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اور یہ مندر میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ اپنے جو بنائے ہوتے ہیں خدا ان کے نیچے ہر وقت آگ جلا کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے بت جو ہے آگ ان کی بجھ نہ جائے اور ان کی آگ سے ان کے بت روشن رہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے ان پر سختی کرتے تھے، باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، گھر میں ہر وقت ان کی یہی ڈیوٹی رہتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کے والد بیمار ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جائیں آپ زمین میں ان کے کچھ پیسے رہتے ہیں، آپ جا کر ان سے وصولی کر کے آئیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، راستے میں ایک راہب رہتا تھا تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات میں راہب نے انہیں کچھ اس وقت عیسائی مذہب، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے تو عیسائی مذہب سچا تھا،
عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لائے، تو راہب نے انہیں تعلیم دی، بتایا اللہ کی ذات کے متعلق، بتایا اپنی کتاب کے متعلق، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مذہب مجھے اچھا لگتا ہے، اپنا ہندو مذہب چھوڑ کر اس مذہب میں داخل ہو گئے۔ تو راہب نے کہا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جانا، تعلیم حاصل کرنا، ان سے مسائل سیکھتے رہنا۔ یہ وہاں جاتے، کچھ عرصے بعد دیکھا تو اس عالم کا انتقال ہو گیا، پھر دوسرے عالم کے پاس چلے گئے، تیسرے چوتھے کے بعد کرتے کرتے یہ پریشان ہو گئے کہ جس کے پاس جاتا ہوں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، میرا علم ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس راہب نے انہیں یہ بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک نبی آئیں گے جن کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی، ان میں سے اس نے 2 نشانیاں بتائی۔ ایک تو یہ بتائی تھی کہ وہ پیغمبر آخری پیغمبر ہوں گے اور وہ صدقہ جو ہے صدقے کا مال نہیں لیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور دوسری نشانی یہ کہ ہدیہ دو گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے لیے چلے گئے تو مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک یہودی نے انہیں غلام کے طور پر خرید لیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا۔ اب کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ باغ میں کام کر رہے تھے، یہودی کے باغ میں ان نے بات سن لی اور اپنے مالک یہودی سے پوچھنے لگے کون نبی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہودی نے ڈانٹا کہ چپ ہو جاؤ، اپنا کام کرو، تمہیں کیا لگا کہ کوئی نبی آیا نہیں آیا کسی کی؟ لیکن ان کے دل میں یہ جستجو تھی کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے اور کلمہ پڑھنا ہے۔ تو جب ان کے ہفتے میں ایک چھٹی ہوتی تھی یہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر سارا معاملہ دیکھا، کچھ تحفہ لے کر کوئی صدقے کا مال لے گئے، دونوں نشانیاں جب دیکھی پوری پائی تو ان نے فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا ان کا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، تعلیم سے متاثر ہوتے تھے بڑے۔ تو یہودی انہیں منع کرتا تھا کہ آپ نے وہاں نہیں جانا، اور تھے بھی بیچارے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری صورتحال بتائی کہ یا رسول اللہ یہودی ہے میرا مالک اور میں غلام ہوں، اور اس نے 2 شرطیں لگائی ہیں کہ آپ یہ 2 شرطیں پوری کرو گے تو میں آپ کو آزاد کروں گا ورنہ نہیں۔ ایک شرط یہ لگائی کہ آپ کھجور کے 300 درخت لگا کر دو گے تو تمہیں آزاد کر دوں گا، اور دوسری شرط یہ لگائی کہ اتنا اوقیت سونا تمہیں دینا پڑے گا تب تم جا کر آزاد ہوگے۔ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ 2 شرطیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ اتنا سونا دینا پڑے گا اور اتنے درخت لگانے پڑیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ یہ 300 جو درخت لگانے آپ انتظام کریں، میں آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ چلے گئے، باغ میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت کھجوروں کے لگائے، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان 300 درخت سے 80 سال میں اتنے پھل دیے کہ پہلے اس سے پہلے اتنے پھل کبھی کھجوروں نے نہیں دی۔ اور یہ باغ سلمان فارسی آج بھی مدینے میں موجود ہے، جو عمرہ کرنے والے جاتے ہیں باقاعدہ حاجیوں کو ان کی زیارت کروائی جاتی ہے، جو یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کرایا تھا۔ دوسرا یہ ہے اسی اثناء میں ایک صحابی آئے، بڑی مقدار میں ایک سونے کا اتنا سارا لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے